السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 123۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ بدر میں بھی تمہاری مدد فرما چکا تھا، حالانکہ تم نہایت کمزور تھے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے ہمت کیوں ہاری ہے، ہاری ہے کیونکہ حالانکہ اللہ نے بدر کے موقع پر بھی تمہاری مدد فرمائی تھی، تب تم کمزور تھے، تعداد میں بھی کم تھے۔ غزوہ بدر جو میں نے آپ کو بتایا سن 2 ہجری میں ہوئی تھی، وہاں اس وقت مسلمانوں کی بیس اور عثمانی کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، باقی تمام افراد پیدل تھے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ہم لوگ سواریوں کی قلت کی وجہ سے ایک اونٹ پر 3 سوار ہوتے تھے، یعنی تھوڑا ڈسٹینس پہ ایک اونٹ پہ ایک آدمی بیٹھتا تھا اور پھر باقی 2 پیدل چلتے تھے۔ برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی اصحاب طالوت کی۔ یہ طالوت کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ 2 پارے کے آخر میں، اور آگے آنے والے پاروں میں بھی انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی، اور ان کے ساتھ نہر کو پار کرنے والے صرف مومن ہی تھے، یعنی 300 کے اوپر کچھ لوگ تھے۔ ابو لبابہ اور علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اونٹ پر باری باری سواری ہوتی تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آتی تو ابو لبابہ اور علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کی طرف سے باری باری پیدل چلتے رہیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا تم دونوں مجھ سے زیادہ باہمت نہیں ہو، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں اجر لے جاؤ اور میں محروم رہ جاؤں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے 4118۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقع احد کے ساتھ غزوہ بدر کے ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ واقع احد کے ساتھ غزوہ بدر کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بدر کی فتح مادی اسباب کی نایابی کے باوجود ہوئی تھی، یعنی مادی اسباب نہیں تھے، نہ تلواریں تھیں، نہ اونٹ تھے، نہ گھوڑے تھے، کوئی اتنا سامان بھی لڑائی کا موجود نہیں تھا، اسلحہ بھی نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، جبکہ انسانوں کی طرف سے کوئی مددگار نہ تھا۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ مومن یقین رکھے کہ فتح اور شکست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اسی سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا اس پر مومنوں کا فرض ہے کہ وہ شکر ادا کریں۔ واقع احد کے ساتھ غزوہ بدر کے ذکر کرنے کا مقصد مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ پر توکل اور صبر اور تقوی کا پھل فتح اور کامرانی ہوتی ہے۔ جنگ بدر میں بھی یہی ہوا، مسلمان ہر طرح سے کمزور تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور ثابت قدم رہے تو اللہ نے انہیں کافروں پر غلبہ دے دیا۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ شکر گزاری کی توفیق ہو۔ تقوی اور شکر گزاری کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ پیاری بہنوں، تقوی اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایسی حالت ہے جس میں مومن کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ جب شعور بیدار ہوتا ہے تو مومن حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مومن اپنے مالک کے احسانات کو پہچانتا ہے، اور اس سے اس کے دل میں شکر گزاری زیادہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 124۔ اذ تقول للمؤمنین ان لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن 3000 ہیں اور ہم 1000 میں سے بھی 700 رہ گئے ہیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹتے حوصلوں کو جوڑنے کے لیے یہ الفاظ کہے کہ کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہارا رب کافی نہیں ہے، جس طرح اس نے 3000 فرشتوں کے ساتھ غزوہ بدر کے موقع پر مدد فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ ان یمدکم ربکم، یعنی یہ امید باندھنے والے 3 کلمات تھے۔ نمبر 1 ہے ان یمدکم ربکم، یہ کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے، یعنی تمہارا رب تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں جو تم سے تعداد و اسلحے میں بڑھ کے ہیں تمہاری مدد فرمائے۔ نمبر 2
यजुमद्दाकुम रब्बुकुम, ये तुम्हें तक़वियत देने और तुम्हारी मदद करने और तुम्हारे दुश्मनों को दूर करने के लिए तुम्हारा रब तुम्हारी मदद फरमाए। और नंबर 4 है अल-मलाइका, फ़रिश्ते जो अल्लाह ताला के मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं, नूर से बने हुए हैं, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो इनको हुक्म दिया। और नंबर 4 अल-मलाइकात मुनज़लीन, नाजिल करदा फ़रिश्ते। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे ज़िक्र आया है निशान ज़दा फ़रिश्ते, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। आयत नंबर 125, बला इन तस्बिरु व तत्ताकू, क्यों नहीं अगर तुम सब्र करो और अल्लाह ताला से डरो और दुश्मन तुम पर अपने सख्त जोश में आ पहुँचे। तस्बिरु व तत्ताकू, अब यहाँ पे ये देखें फिर वही ज़िक्र आया है सब्र करने का और अल्लाह ताला से डरने का। अल्लाह ताला की मदद याद रखें, अल्लाह ताला की मदद का वाक़या 3 शराइत से मशरूत है। नंबर 1 सब्र, जो किसी भी हमले या मुसीबत के या सदमे के वक्त फ़ौरन किया जाता है। तकवा, जो इंसानों का राब्ता अल्लाह ताला से कायम कर देता है, चाहे फ़तह हो या शिकस्त। दुश्मन का अपने सख्त जोश में आ पहुँचना। अल्लाह ताला ने मोमिनों की मदद की 3 शर्तें बयान की हैं, सब्र, तकवा और मुशरिकीन का फौरी जोश व जज्बे के साथ आना। इन तस्बिरु व तत्ताकू, अगर तुम सब्र करो, यानी अगर तुम दुश्मन से मुलाकात के मौका पर सब्र करो और अल्लाह ताला की मुखालफत से डरो, व तत्ताकू व यातूकुम, और तीसरी बात कौन सी है, दुश्मन तुम पर अपने सख्त जोश में आ पहुँचे, यानी पूरे गुस्से और जोश से, तो क्या होगा, युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसा, तुम्हारा रब 5000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ पे फरिश्तों की पहचान के लिए मखसूस अलामत बताई गई है। मुसव्विमीन कहते हैं निशान ज़दा को। मुसव्विमीन मसमूम उसको कहते हैं, मुसव्विमीन मसमूम से निकला है। इसका मतलब है जिस पर कोई निशान हो, मसलन कोई भी किसी किस्म की निशानी हो। मुसव्विमीन का तर्जुमा यहाँ पे निशान लगे हुए से किया गया है। इन फरिश्तों के क्या निशान थे, इसके बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है। ग़ज़वा बदर में फ़रिश्तों की निशानी ये थी कि वह सफ़ेद पगड़ियाँ पहने हुए थे और इस रोज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़रिश्ते ऊन भी पहन के आए थे। इनका देखा देखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने भी अपनी और अपने घोड़ों की वही निशानी मुकर्रर फरमाई। इस रोज़ फ़रिश्ते जंगी लिबास में थे और पगड़ियाँ पहने हुए थे। जंग बदर में उन्होंने स्याह पगड़ियाँ पहनी हुई थी। जंग हुनैन में सफ़ेद या सुर्ख पगड़ियाँ पहनी हुई थी, जिनका शिमला पुष्प पर छोटा था। तो प्यारी बहनों, पता क्या चला कि अल्लाह की मदद उसी हिसाब से आती है जिस हिसाब से हमारे अंदर जोश होता है। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।